السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ معزز و مکرم صدر جلسہ و محترم علماء کرام و حاضرین مجلس و سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھ سکوں۔ اسی طرح سے میں مبارکباد دیتا ہوں اس کار خیر کے لیے منتظمین مدرسہ دعوت القرآن کو۔ اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ حاضرین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں شعوب، قبیلے اور گروہ کے اندر بنایا تاکہ تم آپس میں متعارف ہو سکو، اور بے شک اللہ رب العالمین کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ حاضرین، شاعر کہتا ہے: ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ محترم حاضرین، کسی بھی قوم اور فرد کے لیے، کسی بھی سماج اور ملک کے لیے اتحاد و اتفاق ایک ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بغیر اتحاد و اتفاق کا ہم ایک قدم بھی اگر آگے بڑھاتے ہیں تو ہمارا قدم عروج کی طرف نہیں بلکہ زوال کی طرف ہوتا ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جس قوم نے بھی اتحاد و اتفاق کو اپنایا، اس کی راہ پر اپنے آپ کو گامزن کیا، تو اس کا بڑھنے والا ہر قدم ترقی کی راہ پر بڑھتا ہی رہا، اور جس قوم نے بھی اس راہ سے دوری اختیار کی، اس قوم کے اندر ترقی آ کر کے بھی تنزلی کا وہ شکار ہو گئے۔ میرے محترم، آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں درس دیا ہے کہ اگر تمہیں بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو نہ آئے، بات یہ ہے کہ تم الگ الگ ہو، اور الگ الگ اس لیے ہو تاکہ تم آپس کے درمیان میں متعارف ہو سکو، تمہاری پہچان ہو سکے، ورنہ بات تو یہ ہے کہ تم ایک ہی ماں باپ کے ہو، اور ایک ہی ماں باپ کے ہو تو تمہیں آپس کے اندر مل کر کے رہنا چاہیے۔ میرے محترم، دور نہ جائے، صبح سے شام تک کائنات کا نظارہ صرف کر لیں، اور کائنات کی ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر، کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر اتحاد کی ایک متحد دلیل ہے۔ آپ سورج اور چاند ستاروں کو دیکھ لیں، زمین و آسمان کو دیکھ لیں، موسموں کے عدلنے بدلنے کو دیکھ لیں، ہواؤں کے آنے جانے کو دیکھ لیں، دھوپ اور چھاؤں کا مشاہدہ کر لیں، آپ کو ہر ایک چیز کے اندر ایک متحد چیز نظر آئے گی کہ ہر ایک چیز ایک وقت کی طرف رواں ہوا ہے، اور کوئی کسی سے بھی مختلف نہیں ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر چاند اپنے وقت پر نہ نکلے، اگر سورج اپنے وقت پر نہ نکلے تو عالم کیا ہوگا، کائنات کا عالم کیا ہوگا، ہر طرف گہما گہمی کا عالم ہوگا، انتشار کی وجہ سے لوگوں کا جینا دوبر ہو جائے گا۔ تو ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی اتحاد و اتفاق ان کائنات کے اندر بھی ملتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ اپنے جسم کو دیکھیں اور جسم کے ایک ایک اعضے کے اوپر آپ معائنہ کریں اور دھیان دیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ تمام
پائی جاتی ہے۔ اگر ہمارا دماغ ہاتھ کو کچھ اور حکم دے اور کہے کہ تم یہ کام کرو اور ہاتھ کسی اور کام کی طرف چلے جائے، اگر پاؤں کو دماغ کسی اور چیز کا آرڈر کرے اور پاؤں کسی اور راستے پہ اختیار ہو جائے، تو یقین مانیے آپ کے جسم صحیح سالم نہیں رہ سکتے۔ آپ کے جسم کے اندر کسی بھی طرح سے کوئی بھی کام کرنے کی سکت باقی نہیں رہ سکتی، آپ منظم طریقے سے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا جسم ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ ہمارا جسم بھی ایک اتحاد و اتفاق کی ایک واضح دلیل ہے۔ میرے محترم، اب آئیے قرآن مجید کی آیتوں کی طرف۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک منظر کا ذکر کیا ہے۔ منظر کیا ہے؟ وہاں پہ عرب کے لوگ ہیں اور عرب کے لوگوں کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عرب کے لوگ جاہل ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آپس میں انتشار کے شکار ہیں، وہ آپس میں خلفشار کے شکار ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت کریمہ نازل کی تو ان کی اتحاد کو اس آیت کے ذریعے سے بیان کیا، کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ۔ کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تم آپس کے درمیان میں گروہ بندی نہ کرو، الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ عرب قوم جو آپس کے اندر اختلاف اور انتشار کے شکار تھے، ان لوگوں کو کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کرو کہ جب تم آپس کے اندر گروہ بندی کر رہے تھے، آپس کے اندر لڑ پھر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے اس اسلام کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، اس نبی کے ذریعے سے، یہ اسلامی ہدایات کے ذریعے سے تمہیں اتحاد کے رسی کے اندر باندھ دیا۔ تو میرے محترم، اس آیت کے پس منظر کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ یہ قوم جسے یہود و نصارہ کہا جاتا ہے یا اوس و خزرج کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، یہ دو قبیلے تھے۔ آپس کے اندر ان کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کے آپسی لڑائی کا ایک جنگ کا نام ہے جنگ بعاث، جس کے اندر یہ لوگ ایک اونٹ کی وجہ سے لڑتے ہیں اور لڑنے کی نوبت ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 40 سال پہ مشتمل ہوتی ہے۔ وہ ان کے والد کا انتقال ہوتا ہے، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتے ہیں کہ فلاں سے تم کو بدلہ لینا ہے۔ اس قوم کو اس اسلام نے، اس قوم کو اس دین نے، اس قوم کو اس قرآن نے، اس قوم کو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے درمیان اس طرح سے متحد کیا کہ تمام کے تمام مل جل کر کے رہنے لگے۔ اور حالت یہ ہوئی کہ جب انہوں نے اتحاد کو اپنایا، اتفاق کو اپنایا، تو جب ہارون رشید کا زمانہ آتا ہے تو ہارون رشید بڑے فخر کے ساتھ میں کہتے ہیں، اور کہتے تو یہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ بادل کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد میں برملا کہتے ہیں کہ اے بادل تو جہاں جا، امتری ہر شیشید، تو جہاں جا برس، فَإِنَّ خَرَاجَكِ، کہ تیری جو خراج ہے نا سیأتینی، میرے پاس میں آ جائے۔ یعنی ان کی جو اتحاد و اتفاق کو اپنانے کی وجہ سے اس قوم کے اوپر جو اثر ہوا وہ دنیا کی چوتھائی حصے پہ قابض ہو گئے، دنیا کے چوتھائی حصے پہ حکمرانی کرنے لگے، اور اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اتحاد و اتفاق کو اپنایا، انہوں نے قرآن مجید کو اپنایا، انہوں نے اسلام کو اپنایا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا۔ میرے محترم، اسی طرح سے جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو آپس میں مل جل کے رہنے کے لیے، مسلمان کو، مومن کو آپس میں مل جل کے رہنے کے لیے ایسی ایسی مثالیں دی ہیں جس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان کا آپسی اتحاد کس قدر پسند تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کا آپسی اتحاد کس قدر پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ مومن کے لیے ایک عمارت کی موافق ہے، اور ہم تمام جانتے ہیں کہ عمارت اگر
کھڑی کرنے ہو تو صرف ہم لوہے کے ذریعے سے نہیں کھڑی کر سکتے، اسی طرح سے اینٹ لگا کر کے ہم نہیں کھڑی کر سکتے، نہ گاڑا لگا کر کے ہم کھڑی کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیں اینٹ کے ساتھ میں سلیے کی بھی ضرورت پڑے گی، سیمنٹ کی بھی ضرورت پڑے گی، ریت کی بھی ضرورت پڑے گی، الغرض تمام چیزوں کو ملایا جائے گا، جب جا کر کے ایک مکمل عمارت کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو اس سے تشبیہ دے کر کے یہ بتانا چاہا کہ مومن آپس کے اندر جب بنیاد ایک عمارت کے جیسے ہوں گے تو ہی جا کر کے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا المؤمن کالجسد الواحد، کہ مومن کیا ہے؟ ایک جسم کے جیسا ہے، اور جسم کے اندر کئی سارے اعضاء ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک اعضاء کا الگ الگ کام ہے، لیکن تمام اعضاء ایک کے تحت ہے، وہ دماغ کے تحت میں کام کرتے ہیں۔ تو مسلمان کو بھی چاہیے کہ جس طرح سے جسم کے لیے ہر اعضاء کو صحیح سالم ہونا ضروری ہے، ہر اعضاء کو اگر ہاتھ کٹ جائے تو اس کا اثر دماغ پہ پڑتا ہے، اگر خون پاؤں سے بہنے لگے اس کا اثر دماغ کو پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کر کے وہ اگر تکلیف میں آ جائے تو ہمیں بھی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق کو بیان کیا ہے۔ میرے محترم، اسی طرح سے جب ہم آگے دیکھتے ہیں اسلام کی ارکان خمسہ کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور اسلام کے یہ ارکان خمسہ جسے ہم توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں، اس کی بنیاد کو جب ہم پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ایک چیز میں ہمیں اتحاد کے درس ملتا ہے، اتفاق کا درس ملتا ہے۔ مان لیجئے کلمہ توحید کو لے لیجئے، کلمہ توحید یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے ہم تمام لوگ آپس کے اندر متحد ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے اندر اگر کسی مسلمان کو تکلیف دی جائے تو اس کا احساس، اس کی تکلیف ہمارے دلوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر کسی چیچینیا کے اندر یا کسی بھی غیر ملک کے اندر اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس ہمیں ہوتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وہ ہمارے ابا لگتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے چاچا لگتے ہیں؟ کیا وہ ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں؟ تو ہم وجہ پاتے ہیں کہ نہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، نہ وہ ہمارے ابا لگتے ہیں، نہ ہمارے ماما لگتے ہیں، بلکہ ہمارا اور ان کا رشتہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اتحاد ہے۔ اور وہ اتحاد کس بنیاد پر ہے؟ وہ کلمہ توحید کی بنیاد پر ہے۔ وہ بھی لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے ہیں، اور اس لا الہ الا اللہ کے اقرار ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم آپس کے اندر مل جل کر کے رہیں، بڑے سے ہمارا رنگ مختلف ہو، بڑے سے ہماری شکل و صورت مختلف ہو، ہمارا جو رہن سہن کھان پین ایک دوسرے سے جدا ہو، لیکن جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کا اقرار کر لیتے ہیں، تو اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم آپس کے اندر ایک ہیں، ان کا درد ہمارا درد ہے، ان کی خوشی ہماری خوشی ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ تو ہمیں کلمہ توحید کے اندر بھی یہ درس دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں آپس کے اندر اتحاد سے رہو۔ اسی طرح سے آپ نماز کو لے لیجئے، نماز وہاں پہ ہمیں سکھایا گیا کہ ایک غریب ہو یا امیر ہو، یا ایک اچھا آدمی ہو یا برا آدمی ہو، جب مسلمان ایک صف کے اندر کھڑا ہوگا تو تمام لوگ جو پہلے آئے گا وہی پہلے کھڑا ہوگا۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ پہلی صف کے اندر وہی رہ سکتا ہے جو مسجد کا متولی ہوگا، پہلی صف کے اندر وہی رہ سکتا ہے جو مسجد کا ذمہ دار ہوگا، پہلی صف کے اندر وہی رہ سکتا ہے جس کے خاندان نے زمین کو وقف کی ہوگی، بلکہ ہمیں نماز کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو شخص حقدار ہوگا، جو پہلے آئے گا وہی رہے گا۔ اور یہ نماز کے اندر بخوبی ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی پہلے آتا ہے، چاہے وہ سید ہو یا پٹھان ہو یا شیخ ہو یا انصاری ہو یا کسی بھی برادری سے ہو، یہاں تک کہ وہ غیر مسلم اسلام قبول کر لیا ہو، لیکن جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو اتحاد کا درس ہمیں اس صف کے اندر نظر آتا ہے۔ میرے محترم، اسی طرح سے آپ حج کے ایام کو چلے جائیں، حج کو دیکھ لیں، وہاں بھی آپ کو اتحاد و اتفاق کا درس ملے گا۔ اور وہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جامع خطبہ دیا تھا جس کے الفاظ چند یوں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں،
اللہ کے نبی نے کہا الا ان ربکم واحد، کہ اے لوگوں تمہارا رب واحد ہے، ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارے والدین یعنی تمہارے جو آبا ہیں وہ بھی تمہارا ایک ہے۔ الا اے لوگوں سنو، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پہ فضیلت ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ یعنی اس درس کے اندر ہمیں سکھایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے اندر بتایا گیا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی تمہارا ایک ہے، تمہارے آبا بھی وہ ایک ہیں، اور تمہارے درمیان میں اگر کوئی چیز فضیلت کی ہے تو وہ تقوی ہے، ورنہ تم تمام کے تمام ایک ہو اور تمہارا ہر ایک چیز ایک ہونی چاہیے۔ تو ہم اگر ارکان خمسہ کو بھی دیکھ لیں تو وہاں بھی ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ اتحاد نظر آتا ہے۔ میرے محترم اس سے آگے بڑھے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی شواہد بھی آپ کو اس بات کی دلیل ملے گی۔ آپ دیکھیے ایک طرف مسلمانوں کا وہ مجمع ہے جو بالکل نہتے ہیں، مسلمانوں کا وہ مجمع ہے جو مسلمانوں کے پاس میں نہ فوج ہے نہ لشکر ہے نہ اسی طرح سے ان کے پاس میں ہتھیار ہے، لیکن ان کے درمیان میں اتحاد ہے، ان کے درمیان میں آپسی اتحاد ہے، وہ متحد ہیں۔ اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہتھیار سے بھی لیس ہیں، جن کے پاس میں اوزار بھی ہیں، لڑنے کے سامان بھی ہیں، اور معقول مقدار میں آدمیوں کی تعداد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین اگر فتح دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، کامرانی دیتا ہے تو یہ 313 کو دیتا ہے، وہ 1000 کی تعداد کو نہیں دیتا۔ وہاں پہ بھی آپ کو یہ درس ملتا ہے کہ جہاں پہ مسلمان ایک ہو جائیں، مسلمان آپس کے اندر مل جل کے رہنے لگے، مسلمان آپس کے اندر متحد ہو جائے، وہاں پہ اللہ رب العالمین بھی مسلمانوں کے حق میں فیصلہ صادر کرتا ہے۔ تو جنگ بدر کے اندر ہمیں اتحاد کی ایک بہت ہی اہم کڑی نظر آتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے ہیں اور مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں کا حالات کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہجرت کر کے آنے والے مسلمان کیسے کیسے لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کے پاس میں رہنے کو گھر نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو قربان کیا ہے، کسی نے بچوں کو قربانی دی ہے، کسی نے جائیداد کی قربانی دی ہے، الغرض بالکل نہتے ہیں، ان کے پاس میں رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن یہی کلمہ توحید ہے، یہی اسلامی مواقعات ہے، یہی اسلامی مساوات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو جمع کرتے ہیں، انصار سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے درمیان یہ جو تمہارے بھائی آئے ہوئے ہیں انہیں سہارے کی ضرورت ہے، انہیں کھانے کی ضرورت ہے، انہیں اپنے مکان کی ضرورت ہے، انہیں رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں اس قدر بھائی چارہ کراتے ہیں، اس قدر سے آپس کے درمیان میں ملا دیتے ہیں کہ ان میں کا ہر شخص ایک ایک آدمی کو لے لیتا ہے، یہاں تک کہ آپ کو ملے گا کہ لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کر کے دوسری اپنی بیوی اپنے بھائی کے حوالے کر دی، یہاں تک کا ملے گا کہ کسی نے اپنی زمین کا بٹوارا کر کے ایک حصہ اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دی۔ میرے محترم وہیں پہ آپ دیکھیے جب یہی قوم یہی لوگ اتحاد و اتفاق کو اپناتے ہیں تو کتنا آگے بڑھتے ہیں اور کس قدر ان کے درمیان میں ترقی ہوتی ہے، اور انہی ترقی کی وجہ سے آج جو ہم اسلام کا نام لے رہے ہیں یا اسلام پہ عمل کر رہے ہیں یہ سب انہی لوگوں کا دین ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے درمیان اگر اتحاد ہوگی، ہمارے درمیان اگر اتفاق ہو تو ہم کیا سے کیا کر سکتے ہیں۔ میرے محترم قرآن مجید کے اندر ہمیں انتشار کے شکار نہ ہو، آپس کے درمیان خلفشار کے شکار نہ ہو، آپس کے درمیان ہم ایک دوسرے سے دوری نہ بنائے، ان کے لیے چند آیتیں آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ نہ ہو، یعنی اللہ رب العالمین کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تم الگ الگ نہ ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے لوگو تم اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو
اور اطاعت کرو اس لیے تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اگر تمہیں کامیابی نہیں چاہیے، تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم ایسا کرتے ہو فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم آپس کے درمیان میں اتحاد نہیں قائم کرتے ہو، آپس کے درمیان میں مل جل کر کے نہیں رہتے ہو، تو تمہاری ہوائیں اکھیڑ دی جائے گی، تمہارے درمیان سے کمزوری واضح ہو جائے گی اور دشمن قوم تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے گی۔ میرے محترم، اس کی بھی تاریخی شواہد آپ لوگوں کے سامنے۔ اب دیکھیں جنگ احد کا موقع ہے، مسلمان نے آپس کے درمیان اتحاد کو نہیں چھوڑا تھا، مسلمانوں نے آپس کے درمیان اتفاق کو نہیں چھوڑا تھا، بس کچھ باتیں تھی جو آپس کے درمیان میں وہ سمجھ نہ سکے تھے، لیکن اس ناسمجھی کی وجہ سے اور یا غلط فہمی کی وجہ سے وہ جنگ جو مسلمان تقریباً جیت چکے تھے، وہ جنگ جس کے اندر مسلمانوں کو کامیابی مل چکی تھی، وہ جنگ جس کے اندر مسلمان کامران ہو چکے تھے، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے مسلمان اس جنگ کے اندر ہار جاتے ہیں، مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے، مسلمان انتشار کے شکار ہوتے ہیں اور جیتی ہوئی بازی ان کے حق میں پلٹ دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک تاریخی شواہد آپ کے سامنے یہ بھی کہ اندلس، آپ نے نام ہی کبھی سنا ہوگا، لیکن ایک زمانے کے اندر مسلمانوں نے 800 سال اس شہر کے اوپر اپنی حکومت کی، اور اس شہر کے اندر وہ فلاسفہ پیدا ہوئے، وہ کیمیا اور فلکیات کے ماہرین پیدا ہوئے، جس کی کتابوں کی وجہ سے، جس کی علم کی وجہ سے پوری یورپ نے آج بھی فائدہ اٹھایا ہے اور ابھی بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس زمانے میں بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے جب آپس کے اندر اختلاف کو جگہ دے دیا، ان لوگوں نے آپس کے اندر خلفشار کو جگہ دے دیا، ان کے درمیان میں ناچاقی پیدا ہو گئی، کوئی اپنی حکومت کرنے لگا، کوئی اپنی راہ کرنے لگا، تو حال یہ ہوا کہ 800 سالہ حکومت کو عیسائیوں نے مل جل کر کے، وہ متحد ہو کر کے 8 سالہ حکومت کا نام و نشان مٹا دیے، اور اس اندلس کو آج ہم نام سے بھی نہیں جانتے ہیں، بلکہ اس کی نام و نشان کو ان لوگوں نے ختم کر دیا۔ یہ اس وجہ سے چونکہ ان لوگوں نے اتحاد و اتفاق کو اپنایا نہیں۔ یہ اور ایک چیز کہ یہ بغداد، آپ نے نام سنا ہوگا، اور بغداد یہ وہ شہر ہے جو علم کا شہر تھا، یہ وہ شہر ہے جہاں بڑے بڑے عالم لوگ پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، اماموں نے جنم لیا، اور اس شہر کے اندر وہ اتنی ساری لائبریریاں تھی، اتنی ساری کتب تھے، اتنے سارے جامعات تھے۔ جب وہ لوگ آپس کے اندر لڑنے بھڑنے لگے، چھوٹی سی چھوٹی بات کو لے کر کے آپس کے درمیان میں لڑنے بھڑنے لگے، تو تاتاریوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور حملہ اس قدر ان کا شدید تھا کہ آپس کے اندر یہ لوگ لڑتے رہے، آپس کے اندر یہ لوگ خلفشار کے شکار ہوتے رہے، اور ان لوگوں نے جب حملہ کیا تو پوری بغداد کو تہس نہس کر دیا، ان کی کتابوں کو جلا دیا، یہاں تک کہ تاریخ کے اندر ملتا ہے 8 لاکھ لوگوں کو تقریباً قتل کیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور ان کی کتابوں کو اس قدر جلایا گیا کہ دریا کے پانی بھی کالا ہو گیا۔ تو میرے محترم، ان لوگوں کے درمیان سے جب اتحاد ہٹ گیا، ان لوگوں کے درمیان جب اتفاق نے اپنی راہ ختم کر دی، مسلمانوں نے آپس کے اندر یہ چیز کو ختم کر دیا، تو غیر قوم آ کر کے ان کے اوپر حملہ ور ہوئی اور تمام چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ میرے محترم، بہت دور نہ جائیں، ابھی چند دن کا واقعہ، یہ وقف بل اب تمام لوگوں کے علم میں ہوگا۔ مسلمانوں نے جس کو اپنا رہنما مانا، مسلمانوں نے جس کو اپنا مسیحا مانا، ان لوگوں نے ہی مسلمانوں کی پیٹھ کے اندر چھری گھونپ دیا، ان لوگوں نے ہی مسلمانوں کے حقوق کو طلب کر لیا، ان لوگوں نے ہی مسلمانوں کے حقوق کے خلاف میں ووٹ ڈالا، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ ہم مسلمان آپس کے اندر متحد نہیں ہیں، ہمارا سماجی طور پہ، ہمارا معاشی طور پہ یا سیاسی طور پہ کوئی استحکام نہیں ہے، ہمارے کوئی ایسے لیڈر نہیں ہیں جو جس کے سائے تلے ہم آگے
بڑھ سکے، جس کو ہم عورتیں کر کے وہاں تک پہنچائے وہ ہماری حق کے لیے لڑائی لڑے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کبھی اس پارٹی کبھی اس پارٹی کبھی اسے اپناتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ہمیں نظر آتا ہے کچھ لوگ داڑھی ٹوپی لگا کر کے، کچھ لوگ برقع پہن کر کے ان لوگوں کے سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے کھلے عام کھلے لفظوں کے اندر وعیدیں سناتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں اور نازیبا الکلمات کہتے ہیں اور نہ جانے ہمارے حقوق کو طلب کرنے کے در پہ ہیں۔ تو میرے محترم، یہ جو حالیہ واقعات ہیں انہی وجہ سے ہے کہ ہم مسلمان آپس کے اندر مل کر کے نہیں رہتے، ہمارا اتحاد آپس کے اندر نہیں ہے، ہمارا آپس کے اندر رابطہ نہیں ہے، ہم آپس کے اندر جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اور ہماری قوم کو، ہم مسلمانوں کو، ہم تمام ہندواسیوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے نہیں دیا جاتا، ہندو مسلم کر کے بارہا لڑایا جاتا ہے اور ایک ایک مسئلے کے اندر بارہا پھنسایا جاتا ہے، اس قدر پھنسایا جاتا ہے کہ ہم آگے کا سوچ نہیں پاتے ہیں، اپنے لیے لائے عمل بنا نہیں پاتے ہیں، ہم اپنے لیے آگے بڑھ کر کے کوئی اپنا مسیحا کھڑے نہیں کر پاتے ہیں، کوئی سیاستدان کو آگے نہیں بڑھا پاتے ہیں۔ کوئی آتا ہے ہمیں ٹوپی پہنا کے چلے جاتا ہے، کوئی آتا ہے ہمارے گلوں کے اندر مالا ڈال دیتا ہے، تو کسی کے گلے کے اوپر ہم مالا ڈالتے ہیں، کسی کو ٹوپی ہم پہناتے ہیں، اور بس یہ چیز تصویر کھچانے کے حد تک ہوتی ہے، لیکن ہمارا حقیقی رہنما کوئی نہیں۔ میرے محترم، ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا حل تو بہت ساری ہے، اور میں کوئی عالمی میڈیا کے سامنے کھڑا نہیں ہوں کہ میں بہت ساری باتیں پیش کروں، میں صرف آپس کے اندر مسلمان کی چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند فرمودات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو آپس کے اندر کم سے کم جہاں ہم رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس قوم میں رہتے ہیں، جس خاندان میں رہتے ہیں، چند باتوں کا ہمیں پاس کرنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تدخلوا الجنہ، کہ لوگوں تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو، تمہارا داخلہ جنت میں نہیں ہو سکتا ہے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان والے ہو جاؤ، اور تم ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تمہارے درمیان آپس میں محبت نہ پیدا ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کہ میں کیا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جب تم اس کو کرنے لگو گے تو تمہارے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا افشوا السلام بینکم۔ میرے محترم، ہم دوسروں کی بات نہیں، صرف ہم اپنی قوم کی بات کر رہے ہیں، ہم آپسی خاندان کی بات کر رہے ہیں، ہم عالمی میڈیا کے سامنے نہیں کھڑے ہیں یعنی ہماری تقریر کو پوری قوم سن رہی ہے، ہم آپس کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے درمیان اگر اتحاد ہونا ہے، ہم آپس کے درمیان کی جو ناچاقیاں ہے اس کو دور کرنا ہے، تو اس کی سب سے پہلی کڑی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سلام کریں، آپس کے درمیان سلام کو بڑھاوا دیں، آپ اس کو سلام کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا علی من عرفت ومن لم تعرف، اس کو بھی سلام کریں جس کو آپ پہچانتے ہیں، اور اس کو بھی سلام کریں جس کو آپ نہیں پہچانتے ہیں۔ تو محبت کی بنیاد کیا ہے؟ سلام کرنا ہے، اور ہمارے درمیان سلام کرنے کو لے کر کے بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہے تو میں کیوں سلام کروں، میں کیوں آگے بڑھوں، میں کیوں اس کے ساتھ میں چلوں، میں کیوں اس کے سامنے آؤں؟ میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کہا خیرہم الذی یبدأ بالسلام، تم میں بہتر وہ ہے جو سلام کی شروعات کرتا ہے۔ تو ہم میں اگر بہتر بننا ہے، نبی کے طریقے کو اپنانا ہے، اور بہتر انسان کہلانے کے حقدار بننا ہے، اور آپس کی محبت کو بڑھاوا دینا ہے، تو ہمیں سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے وہ بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، وہ ہمارا کون ہے کہ کیا ہے۔ آپ سلام کیجئے، آپ بھلے متشوہ ہیں، داڑھی والے ہیں، متقی ہیں، لیکن آپ سلام کر لیں گے تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے کوئی بچہ ہے یا کوئی ایسا انسان ہے جو آپ سے عمر میں چھوٹا ہے، وہ آپ سے سلام کر لے گا تو وہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ تو سلام کو آپس کے درمیان میں بڑھوتری دینا ہے، یہ محبت کی دلیل ہے، یہ اتحاد کی دلیل ہے، اور جب بھی ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری اتحاد کو مضبوطی ملے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کہا تحادوا تحابوا،
لوگوں آپس کے درمیان میں ہدیہ دیا کرو، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ تو ہم ہدیہ کس کو دیتے ہیں؟ جو ہم کو بلاتا ہے ہم اس کو بلاتے ہیں، جو ہمیں شادی بیاہ کے اندر مدعو کیے ہم نے کیا، جو ہمیں شادی کارڈ دے کر کے بلایا ہم نے بلایا، کسی نے ہمیں کھانے کو بلایا ہم نے بلایا۔ ارے میرے بھائی، یہ بلانا نہیں ہے، یہ ہدیہ دینا نہیں ہے، یہ تو آپ اپنی برابری کر رہے ہیں کہ اس نے دعوت دیا میں نے بھی دعوت دیا، اس نے بلایا میں نے بھی بلایا۔ برابری اس وقت ہوگی اور آپسی صلے کو اس وقت آگے بڑھنے کا موقع ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ تم اس کے ساتھ میں صلہ رحمی کرو جو تم سے دشمنی کرتا ہے، جو تم سے دور بھاگتا ہے، اس کو پکڑو۔ جو تم سے ناراض ہے اس کو پکڑو، جو تم سے دور بھاگتا ہے اس سے پکڑو، جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ یعنی آپ سلام اس کو کرو گے، دعوت اس کو دو گے، قریب ان لوگوں کو کرو گے جو آپ سے دور بھاگتا ہے۔ اور جب ہم یوں کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ ہمارے درمیان میں اتحاد ضرور قائم ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر کہا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر 5 حق ہے، اور ان 5 حقوق میں سے ایک حق یہ ہے رد السلام، سلام کا آپ جواب دیں، کوئی بھی سلام کرے آپ اس کا جواب دیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اسی طرح سے عیادت المریض، مریض کوئی بیمار ہے، کوئی ہمارا بیمار ہے یا کسی کا بھی کوئی بیمار ہے، ہمیں آگے بڑھ کر کے اس کے گھر جانا چاہیے، حال چال پوچھنا چاہیے، ان کو دعا دینا چاہیے اور ان کے لیے اچھائی اور صحت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا آپس کے اندر کا حق ہے۔ اگر ہم یہ چیز ادا کرتے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہماری محبت پروان چڑھے گی، ہمارے درمیان میں اتحاد پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری باتیں بتائی ہیں، ان میں سے چند چیزیں آپ سورہ حجرات کو اٹھا کر کے پڑھ لیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ آپ اگر غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں تو آپ کے درمیان سے اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے آگے کہا ولا تنابزوا بالالقاب، آپ کسی کو برے الفاظ سے نہ بلائیں، برے لقبوں سے نہ بلائیں۔ اور ہمارا ماحول تو ایسا ہے کہ ہم اچھے نام تو یاد ہی نہیں رکھتے ہیں، ہم کسی کو بلانا ہو اس کے اندر جو کمزوری ہے وہی بولیں گے، وہ موٹا، وہ دبلا، وہ کالا، وہ پیلا، وہ لنگڑا، وہ لولہا، وہ اندھا، وہ بہرا، وہ پلا، یہ پلا۔ جو نام ہے اس نام سے ہم نہیں بلاتے ہیں، اور نام لے کر کے بلانا ہمارے درمیان میں چپقلشی کو دعوت دینا ہے، ناچاقی کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے ولا تنابزوا بالالقاب، آپس کے درمیان آپ برے الفاظ کے ساتھ میں ایک دوسرے کو نہ بلائیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کہا ایک دوسرے کا ہم کیا کریں، مذاق نہ ہو۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم، کہ ایک اور مرد ایک دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، نہ اسی طرح سے ایک عورت دوسرے عورت کے مذاق اڑائے۔ یہ مذاق اڑانا، کسی کے عیوب کو ظاہر کرنا، کسی کی باتوں کو لے کر کے مجلس کے اندر اچھال دینا، کسی کی باتوں کو لے کر کے لوگوں کے اندر واضح کر دینا اور اس کی باتوں کو پھیلا دینا، اس کی مذاق کو اڑا دینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں نے اس کی برائی کو پھیلا دی، میں نے اس کی باتوں کو لوگوں کے اندر میں واضح کر دیا، وہ بدنام ہو جائیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروردگار جانتے ہیں کہ آپ جس کی برائی کو لوگوں کے اندر بیان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو، تو ہمیں اس چیز سے بھی بچنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہماری آپسی اتحاد کو ختم کرنے والی چیزوں میں ایک اہم چیز کیا ہے، حسد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ محترم آپ آپس کے اندر حسد نہ کریں۔ اور ہم تمام جانتے ہیں کہ حسد وہ بیماری ہے جس کے اندر حاسد جو ہوتا ہے خود ہی جلتا ہے، حسد جس سے کیا جاتا ہے اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ارے میرے بھائی، دینے والا جب ہمارا رب ہے، ہر چیز ہمارا رب دے رہا ہے، وہ اپنی طرف سے دے رہا ہے، تو ہمیں حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی اس کے جیسے بنو، وہ محنت کرتا ہے آپ بھی محنت کرو، وہ آگے جس طرح بڑھتا ہے آپ بھی آگے بڑھو، انشاءاللہ اس کے نقشے قدم پہ چل کر کے آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ تو ہمیں آپس کے درمیان حسد کرنے سے بچنا چاہیے۔ میرے محترم،
علامہ اقبال نے بڑے بہترین انداز میں اسی اتحاد و اتفاق کو لے کر کے کہ ہم آپس کے اندر کیسے ایک ہو سکتے ہیں، انہوں نے بنیادی باتوں کو اس شعر کے اندر بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا منفعت ایک ہے اس قوم کے نقصان بھی ایک، یعنی یہ مسلمان قوم اس کا فائدہ بھی ایک ہے نقصان بھی ایک ہے، اور ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، یعنی اس مسلمان قوم کا نبی بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے اور ایمان بھی ایک ہے۔ اور اس کے آگے انہوں نے کہا حرم پاک بھی اللہ بھی، حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک، یعنی قرآن مجید بھی اللہ بھی اور خانہ کعبہ بھی مسلمان کا ایک ہے۔ یعنی آپ اس پوری شعر کے اندر دیکھیے اتحاد کس بنا پر قائم ہو، انہوں نے اس شعر کے اندر جمع کر دیا ہے کہ جب ہمارا کلمہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، ہمارا حرم پاک ایک ہے، اس کے باوجود اگر ہم مختلف ہیں، اس کے باوجود ہم آپس کے اندر رشا کسی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم خرپشار کے شکار ہیں، تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اس کے آگے انہوں نے کہا کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، یعنی یہ تمام چیزیں آپ کو ایک ہونے کے لیے کافی ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ہیں، حرم پاک، قرآن، اللہ، نبی، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو آپس کے اندر اگر متحد ہونا ہے تو انہی باتوں پہ ہم اتحاد کر سکتے ہیں، آپس کے اندر ہم مل سکتے ہیں۔ آخر میں یہ شعر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ یعنی آپ اگر اتحاد میں ہیں تو دنیا اور کائنات کو آپ گلشن بنا سکتے ہیں، نظام گلشن دنیا کے نظام کو آپ بدل سکتے ہیں۔ اگر منتشر ہے تو یہی ہوگا کہ غیر قومیں ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی اور ہمارے حقوق کو سلب کر لے گی، چھین لے گی، ہم روتے رہیں گے، بلبلاتے رہیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی سیاسی شعور نہیں ہوگا، ہمیں کہیں پہ استحکام نصیب نہیں ہوگا، اور ہم یوں ہی مرو شور مچاتے کیوں ہو، اور اسی کی ہم شکار ہو کر کے رہ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو متحد ہو کر کے آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے درمیان جو بھی خلفشار انتشار کی باتیں ہیں ان تمام چیزوں کو ختم کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔